ہو نہیں سکتی. انسان کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ نے آدم کے جسم کے ٹکڑے سے ہی حوا کو بنا دیا تاکہ آدم کے دل میں حوا کی محبت پیدا ہو جائے, خامیوں کے باوجود. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ اپنی خامیاں بھی انسان کو نظر نہیں آتی. تو مرد کے لیے عورت جو ہے نا اسی کے جسم کا ٹکڑا ہے, حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ, اور اپنی چیز خراب بھی ہو تو بہرحال اچھی لگتی ہے انسان کو, تاکہ جنس ہو, میلان ہو اس کی طرف. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت تھی. تو اور یہ بھی ایک حکمت تھی کہ آدم علیہ السلام کو پہلے لایا گیا, عورت کو بعد میں, یہ بتانے کے لیے کہ مرد عورت کے بغیر رہ سکتا ہے, کچھ تصور ہے اس کا, مگر عورت کو پہلے زمین پہ آنے کے لیے پہلے مرد کا سایہ چاہیے. عورت کو دنیا میں لانے کے لیے پہلے مرد کا انتظام کیا گیا جو اس کی نگرانی کرے گا. نہیں یارینا کیسے, اس لیے عورت کو نگرانی کی ضرورت ہے, ورنہ حضرت حوا پہلے آتی بالکل آزاد, کوئی میرے اوپر مجھے آرڈر دینے والا نہیں ہے, میں بالکل آزاد ہوں. تو اسلام عورت کے لیے اس آزادی کا قائل نہیں ہے. عورت جب بیٹی ہے کہیں جائے گی تو ابا کو بتا کے جائے گی, ابا میں وہاں سے وہاں جا رہی ہوں, وہاں سے وہاں آ رہی ہوں, یہ فلاں صاحب کا نمبر ہے دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, آپ کے میرے چچا کا نمبر ہے دیکھ لیں. اب ابا وہ کہنے کے نمبر کس کا ہے, آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے. یہ اسلام کا مزاج اور یہ فطرت کا مزاج نہیں ہے. ابا نہیں ہے تو بھائی نگرانی کریں گے. کئی مردوں کے سائے ہوتے ہیں عورت کے گرد, پھر جیسے ہی نکاح ہوا تو اب کون ہے, شوہر ہے. خواتین اس میں اپنی توہین محسوس کرتی ہیں, یہ کیا بات ہے بھائی, میاں کی تو کوئی نگرانی نہیں ہو رہی, وہ تو جہاں مرضی جا کے بیٹھ رہا ہے. میں کہیں تھوڑی دیر لیٹ ہو جاؤں تو فوراً مس کال آ جاتی ہے, بیگم کہاں ہو. یہ بھی خواتین کہتی ہیں مرد کو ریموٹ کنٹرول کی طرح, بھائی نہیں ہو سکتا. وہ مرد کو عورت کنٹرول نہیں کر سکتی اور نہ کرنے کی اجازت ہے. عورت مرد سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ سارا دن کہاں گھومتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن رات کم از کم میرے ساتھ ہونی چاہیے. یہ عورت کا حق ہے کہ شوہر رات کس کے ساتھ گزارے, اور رات کا مطلب رات یعنی کہ 3:45 بجے رات کو آ رہا ہے. اب خواتین کیا کرتی ہیں, کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے نا, فون کر کے کہاں ہیں آپ, وہ بیچارہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے, یار میں تو پکڑا گیا. ٹھیک ہے, تو بھائی نگرانی ہو ہی نہیں سکتی اس کی, وہ نگرانی ناممکن ہے. اس کو اللہ نے گھر کے باہر کے لیے پیدا کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم وزیر اعظم کی نگرانی شروع کر دیں. میں جناب آرمی کے وہ جنرل باجوہ سے آپ کہاں گھوم رہے ہو بھائی, کیونکہ آپ ہمارے حکمران ہو, آپ کہاں گھوم رہے ہو, کہ تو کون ہوتا ہے بھائی مجھ سے پوچھنے والا میں کہاں گھوم رہا ہوں. لیکن ہم اگر کہیں ادھر ادھر جائیں گے, ہم ملک سے باہر جائیں گے, پہلے ہمارا پاسپورٹ دیکھا جائے گا کہ بھائی پرمیشن لیے گورنمنٹ سے, کیا خیال ہے, گورنمنٹ پوچھے گی ہم سے, ہم گورنمنٹ سے نہیں پوچھیں گے. یہ اصول ہے دنیا کا. باس پوچھے گا ماتحتوں سے, ماتحت باس سے نہیں پوچھے گا, باس سے پھر باس کا باس پوچھے گا. تو مرد اگر گھر کے باہر وہ الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے تو اس سے اس کا باس جو خدا ہے یا اس شوہر کے جو ابا ہیں وہ پوچھیں گے. بیوی اس سے یہ پوچھے گی کہ میرے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو اتنا زیادہ کنٹرول نہ کریں بیچارے کو, وہ کنٹرول میں آئے گا نہیں, پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور طلاقیں ہوں گی. ہاں شوہر عورت کو کنٹرول کرے گا, یقیناً کرے گا, لیکن کیونکہ وہ سارے حقوق اللہ نے اس کے ذمہ ڈالے ہی اس لیے ہیں کہ پھر یہ تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے نکلے گی نہیں, اور تمہاری عزت کے بغیر کسی کو گھر میں گھسنے دے گی نہیں. جاب بھی کرے گی تو تم سے پوچھ کے کرے گی. سمجھ رہے ہو, دیکھو یا تو گورے بن جاؤ, ان کے یہاں سب آزاد ہے, نہیں بنتے نا تو پھر اسلام کو فالو کرو. اسلام میں یہی ہے, خاندانی لوگ اسی تمیز سے اسی طرح سے چلتے ہیں, بالکل آزادی نہیں ہوتی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عورتیں اس میں اپنی توہین محسوس نہ کریں کہ یار ہم پر اتنے پہرے لگا دیے, مرد کا پہرا, بھائی کا پہرا, پھر ابا کو بھی بتائیں, بھائی بھی دیکھ رہا ہے کالج میں جا رہی ہے, آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کس کے ساتھ آ رہی ہے, خود چھوڑنے جا رہا ہے بھائی, خود لینے جا رہا ہے, اور جناب پھر یہ شوہر, پھر وہ نگرانی. تو دیکھو پھول کے گرد کانٹے ہوتے کہ نہیں ہوتے, کیا خیال ہے بھائی. تو یہ پھول کی توہین کے لیے ہوتے ہیں, یہ پھول کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. پھول ہے, ہر آدمی آ کے اس کو توڑے گا, تو اللہ نے پہلے کیا کہ پہلے ان کانٹوں کو, گلاب کا پھول کتنا خوبصورت ہوتا ہے, اس کے کانٹے بھی ویسے ہی خطرناک ہوتے ہیں. تو عورت کی مثال اللہ نے پھول کی بنائی ہے. مرد گھر میں سے باہر نکلے گا, کوئی اس کا پیچھا نہیں کرے گا. کبھی دیکھا آپ کے پیچھے کوئی آ رہا ہو, یا تو کوئی چور ڈاکو آ رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, وہ بھی آپ کے پیچھے نہیں آ رہا ہوتا, آپ کے بٹوے کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کے جیب میں پیسے نہیں ہے تو کبھی بھی نہیں آئے گا وہ. لیکن عورت کے پرس میں 1 روپیہ بھی نہ ہو, پھر بھی وہ جہاں نکل رہی ہوتی ہے 4-6 آدمی اس کے پیچھے پیچھے خود بخود ہو جاتے ہیں کہ یار ہم آنٹی کو چھوڑ کے آ جائیں. ایک خاتون نے مجھے خود بتایا, انہوں نے کہا میں گھر سے باہر جاتی ہوں تو
وہ کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے نا 4-5 آدمی مجھے لفٹ دینے کے لیے کہ محترمہ ہم آپ کو پہنچا دیں، محترمہ ہم آپ کو پہنچا دیں. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ برقع پہن کے نکلیں. تو یہ عورت کے اور خواتین کے حالات ہیں. جو بھی آئے، کوئی کسی خاتون کی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو 10 آدمی آ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے، میں پہنچا دوں میں پہنچا دوں. تو پھول ہے، اس کے گرد بھائیوں کے کانٹے اور باپ کا کانٹا ہوگا. کہیں بھی کوئی پیچھا کرنے والا ہے نا تو پیچھے سے بھائی دیکھ رہا ہو، بھائی یہ میری بہن کے پیچھے پیچھے بندہ کون جا رہا ہے یار، یہ کانٹا جا کے اسے چبھے گا. بولے کہ کیا ہے بھائی خیریت، تو وہ کہے گا، وہ فوراً بیان چینج کر دے گا. وہ فوراً کیا کرے گا؟ اگر اس کو پتا ہوگا کہ اس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی باپ، پھر مسئلہ خراب ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے اللہ کا ایک نظام ہے.